مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں ایک خاص عنوان پہ کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ صبح صبح سوال آیا جناب راجہ حسین ملنگوا سرلاہی کہ یہ چترویدی لوگ جو بیان کرتے ہیں وید پران کی باتیں جلسوں میں، کانفرنسوں میں، دینی محافل میں، تو آسمانی کتابیں تو 4 ہی ہیں، پھر ان کتابوں کا بیان کرنا، ان کتابوں کو لینا جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی آسمانی ہی کتابیں ہوں، یہ کیسا ہے؟ اس سلسلے میں آج چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو حقائق سے روشناس کراؤں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آسمانی کتابیں 4 ہی ہیں، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ آسمانی مشہور کتابیں 4 ہی ہیں، باقی دیگر صحائف اور چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفہ کہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ آئی ہیں، جن کی تعداد کا صحیح علم نہیں، لیکن اتنا ایمان رکھنا پڑے گا کہ مشہور کتابیں آسمانی 4 ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے صحائف اترے ہیں الگ الگ مختلف پیغمبروں پر۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات اب چلتے ہیں کہ یہ جو چترویدی لوگ بیان کرتے ہیں جن کتابوں کے حوالوں سے، تو یہ اس سلسلے میں بھی کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا ذوق اتنا پرا گندہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب انہیں جیسے لگتا ہے کہ اللہ کا کلام قرآن اور رسول اللہ کا کلام حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سے ان کا پیار، عقیدہ، تعلق اور رابطہ کم ہو چکا ہو۔ جیسے کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان اپنے دین کی حقانیت کے لیے، اپنے دین کی سچائی کے لیے، اپنے پیغمبر کی حقانیت اور ان کی صداقت کے لیے ثبوت کے طور پر ان کتابوں کو پیش کرے جن کتابوں کے اپنے وجود میں بھی کوئی یقین نہیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، کتنی ملاوٹ ہے، کتنی صحیح ہے، کتنی غلط ہے۔ ان کتابوں کا سہارا لینے پر یہ مسلمان مجبور ہو گیا۔ یہ انتہائی درجہ افسوسناک امر ہے۔ مسلمانوں کو تو یقین کامل رکھنا چاہیے قرآن پر اور حدیث پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، دین اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ یہ پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اب جو کچھ بھی لینا ہے وہ قرآن و حدیث سے لینا ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، اپنی شریعت کی باتیں اپنی کتابوں سے لینی ہے، حدیثوں سے لینی ہے، صحابہ کرام سے لینی ہے۔ تو یہ پورے طور پر اور سارا طریقہ بھی لینا ہے تو اسلام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ مکمل طور پر داخل ہونے کا مطلب کہ سارا اعتماد، بھروسہ اور آپ کا مکمل اعتماد، کلی اعتماد ہو جانا چاہیے قرآن پر اور حدیث پر۔ اب دوسری کتابوں کا، غیر مذہب کی کتابوں کا سہارا لے کر کے اپنے معتقدات کو یا اپنے نظریات کو ثابت کرنا، یہ تو انتہائی کمزوری کی دلیل ہے۔ جن کتابوں کی سچائی پر یقین بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی۔ مشکات شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کا کوئی نسخہ ہاتھ لگ گیا، چند اوراق اس کے مل گئے، تو انہوں نے بڑی خوشی سے جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان اوراق کو لے کر کے، تورات کے اوراق کو لے کر کے سنانا شروع کر دیا۔ ادھر یہ سناتے جا رہے تھے اور ادھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا تھا۔ ایک رنگ آتا تھا، ایک رنگ جاتا تھا، غصے کی وجہ سے چہرہ تلبلا اٹھا تھا، مگر حضرت فاروق اعظم تو پڑھنے کے دھن میں لگے تھے۔
انہماک کے ساتھ وہ سر جھکائے پڑھتے جا رہے تھے. نظر اٹھا کے اوپر دیکھا بھی نہیں کہ سرکار کے چہرے پہ اس کے تاثرات کیا ہیں، سرکار اس سے خوش بھی ہیں کہ نہیں ہیں. وہ چہروں کے انداز سے، چہروں کے اتار چڑھاؤ سے، رنگوں کی تبدیلی سے آدمی اندازہ کر لیتا ہے کہ سننے والے کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے. تو چونکہ یہ نظر اٹھا کے دیکھ نہیں رہے تھے، سر جھکا کے نیچے نگاہیں ڈال کے پڑھتے جا رہے تھے اپنے دھن میں پڑھتے جا رہے تھے. اسی اثنا میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ توریت پڑھتے جا رہے ہیں اور سرکار کا چہرہ منور بدلتا جا رہا ہے. غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، آپ کے چہرے میں غصے کے آثار ہیں. تب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو ڈانٹا اور فرمایا، عمر کیا کر رہے ہو، اے ابن خطاب کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ دیکھو سرکار کا چہرہ کتنا بدل رہا ہے اور آپ پڑھے جا رہے ہیں. جب حضرت عمر نے نگاہ اٹھائی اور سرکار کے چہرے جہاں آرا پہ نظر پڑی تو اب خوف کے مارے یہ کانپنے لگ گئے، دہشت زدہ ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ہی معذرت خواہانہ انداز میں سرکار سے معافی چاہی اور کہا، رضیت بالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کو اپنا رب ماننے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے پر راضی ہوں، دین اسلام کو اپنا دین ماننے پر راضی ہوں. پھر انہوں نے معذرت چاہی، معافی مانگی. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر تم میرے پاس توریت پڑھتے ہو، قرآن کے رہتے ہوئے توریت کی تلاوت کرتے ہو. یاد رکھو، لو کان موسیٰ حیا لاتبعنی، اگر موسیٰ خود زندہ ہوتے، آج موجود ہوتے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی مجال نہیں ہوتی کہ وہ میرے قرآن کے رہتے ہوئے توریت پڑھتے اور میری نبوت کے آگے اپنی نبوت کا اعلان کرتے، بلکہ وہ بھی میری اتباع کرتے، میری رسالت پر ایمان لاتے اور اپنا کلمہ چھوڑ کر کے وہ میرا کلمہ پڑھتے اور اپنی کتاب توریت نہیں پڑھتے بلکہ میری لائی ہوئی کتاب قرآن پڑھتے. اور آپ ہیں کہ توریت پڑھے جا رہے ہیں. اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ آج جو ہم جلسوں اور کانفرنسوں اور اپنی دینی محفلوں مجلسوں میں چترویدی کے نام پر ایسے لوگوں کو بلا لیتے ہیں جن کو چترویدی کہنا بھی جائز نہیں ہو سکتا ہے. میرے خیال سے ان کو علم ہی نہیں ہوتا ہے، معلومات ہی نہیں ہوتی ہے. چند سطر ادھر سے ادھر سے ملا کے جوڑ جاڑ کے اور اوم بوم شوم کر دیا جلسوں میں کانفرنسوں میں. یہ پبلک بھی اتنی اندھی ہے، یہ مسلمان بھی اس قدر ان کا ذوق اتنا گر چکا ہے کہ اسی میں یہ مست ہو جاتے ہیں کہ واہ واہ کیا تقریر کیا صاحب نے، کیا لچکدار انداز تھا اور کیا دھواں دھار گفتگو تھی اور کیا انہوں نے ثابت کر دیا دوسری کتابوں سے. لا حول ولا قوت استغفر اللہ. آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی کتابوں سے آپ کے معتقدات کی تائید ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں کی اہمیت آپ کے دل میں بہت زیادہ ہے. ارے آپ کو تو خوش تب ہونا چاہیے جب آپ کی حقانیت اور آپ کے معتقدات کی صداقت اور اس کا برحق ہونا آپ کی حدیث سے ثابت کی جائے، اقوال صحابہ سے ثابت کیا جائے، اقوال فقہا سے ثابت کی جائے، قرآنی آیات سے ثابت کی جائے، تب آپ کا دل خوش ہونا چاہیے. مگر یہ کیسا اندھیر ہے کہ دوسری کتابوں کو سن کر کے یہ مسلمان خوش ہوتا. قرآن اس کی جگہ پڑھتا تو پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا، سننے والے کو بھی سننے کا ثواب ملتا، ایک ایک حرف کا ثواب الگ الگ ملتا. اور آپ نے وہ کہاں سے کس کی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا. جتنی دیر تک آپ نے اس کتاب کو پڑھا اس کے ایک حرف میں بھی ثواب نہیں ملا، نہ سننے والے کو نہ پڑھنے والے کو. مگر یہ قوم ہے کہ جب بھی جلسوں کا پروگرام کرائیے تو فرمائش کر دے گا چترویدی لائیے. لا حول ولا قوت. ضمیر کتنا گر چکا ہے، ذوق طلب کس قدر پراگندہ ہو چکا ہوا ہے. کہنا چاہیے کہ اچھے باعمل عالم دین کو لائیے تاکہ باعمل عالم کا خطاب سنیں گے تو ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. باکردار عالم دین کو لائیے تاکہ ان کا بیان، ان کی تقریر، ان کا واعظ اور ان کی گفتگو سن کر کے ہم اپنے مشام جاں کو معطر کر سکیں اور اپنی روح کو راہ اور صدر کو انشراح نصیب ہو سکے ہمارے. تو یہ جذبہ بھی ختم ہو گیا. اب تو یہ حل ہو گیا کہ لوگ سونا چھوڑ کر کے پیتل کی طرف مائل ہو گئے، چاندی چھوڑ کر کے المونیم کے دل دادا ہو گئے.
قرآن کے مقابلے میں ان کتابوں کی کیا حیثیت ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کتابوں کی کیا حیثیت ہے۔ اس لیے میں بڑے مخلصانہ انداز میں اپنے اسلامی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے دوستو، اپنے جلسوں کو چترویدیوں سے پاک کرو اور ایسے نعت خانوں سے بھی پاک کرو جو مٹک مٹک کر وہ نعتیں پڑھتا ہے، عشق مصطفیٰ کی دہائی دیتا ہے، اور پڑھنے کا لہجہ جو اس کا ہوتا ہے وہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ واقعی میں یہ محبت میں پڑھتا ہے، محبت میں سرشار ہو کے پڑھتا ہے۔ گانے کے انداز میں نعتیں پڑھنا، گانے کے انداز پہ اسٹائل کرنا، بدن کو لچک دینا، ہاتھوں کو حرکت دینا وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں، ایسی حرکتیں کہ ایک مسلمان کو شرم آ جائے گی اس موقع پر۔ اگر اس کے بغل میں کوئی دوسرے دھرم کا آدمی بیٹھا ہو تو یہ مسلمان شرما جائے گا یہ سوچ کر کہ اگلا کیا تصور لے گا کہ مسلمانوں کا مذہبی رہنما کیسا ہے، ان کے بیانات کیسے ہوتے ہیں، ان کی تقریریں کیسی ہوتی ہیں، ان کے مولوی کیسے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے وہ حرکتیں زور سے چیخ کے چلا کے بیان کرنا، جہاں پہ زور سے بولنے کا مقام ہے وہاں پہ نہیں، دوسری جگہ پر زور سے بولے گا۔ اس کو یہ بھی انداز نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ہمیں اپنی آواز میں اتار لانا ہے، چڑھاؤ لانا ہے، کہاں پہ اپنی آواز کو بلند کرنی ہے، کہاں پہ پست کرنی ہے، اس کا بھی انداز نہیں۔ دیے جا رہا ہے تو دیے جا رہا ہے، ایک دم مشین چل گئی تو چل گئی۔ یہ وعظ و تذکیر کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مصلح کے اندر انداز بیان بھی ایسا دل نشیں اور جاذب ہونا چاہیے کہ وہ واقعی میں اس کی زبان سے الفاظ نکلیں اور سامعین کے دلوں میں جا کر کے بیٹھتے چلے جائیں، تو یہ پھر وعظ کا حق ادا ہوا، تبلیغ کا حق ادا ہوا۔ مگر افسوس ہے کہ لوگ بھی ویسے بے ذوق ہو گئے اور سنانے والے بھی ان کی بدذوقی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز فائدہ، اور انہی کے رنگ میں رنگ کر کے اپنے بیان کو یہ پیش کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر ہمارے علماء کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، ائمہ مساجد کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور قوم کے غیور افراد کو بھی اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارے جلسوں کو بھی بہت ساری چیزوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور اصلاح طلب پہلو کئی ہیں جلسوں میں جن کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک مقررین کا صحیح انتخاب۔ ہم جن مقررین کو، واعظین کو، خطبہ کو، مبلغین کو اپنے اسٹیج کی زینت بنا رہے ہیں اور جنہیں ہم تقریر کے لیے بلا رہے ہیں، ان کی عملی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ان کی عملی زندگی کیسی ہے۔ بے عمل عالم چاہے وہ رات بھر کتنے بھی میٹھے انداز میں اور قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے ہی کیوں نہ تقریر کریں، مگر ان کی تقریر کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کی تقریر مؤثر نہیں ہوگی، اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، دلوں میں بیٹھ نہیں سکتی ہے، انسانی زندگی میں انقلاب برپا نہیں کر سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں پڑھا، علماء کی زبانی سنا کہ حضرت سرکار سیدنا غوث عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل وعظ سے کبھی کبھی کئی جنازہ اٹھتا تھا۔ ان کی گفتگو کا وہ اثر ہوتا تھا کہ لوگ کبھی کبھی برداشت نہیں کر پاتے تھے، اور پھر ان کی گفتگو سے ہزار مسلمانوں نے راہ ہدایت پائی۔ نہ مائک تھا، نہ آواز میں وہ لچک پیدا کرتے تھے، بناوٹی لچک، فطری انداز تھا آپ کا۔ جو کچھ بھی کہتے تھے دل کی گہرائی سے کہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کی گفتگو دلوں کی گہرائی میں جا کے ڈائریکٹ اترتی تھی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ان کی باعمل زندگی کا اثر ان کی گفتگو میں ہوتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں وہی کرتے بھی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ سامعین کے دلوں میں ان کی گفتگو کا ایک مثبت اثر پڑتا تھا، اور ان کی زندگی میں اس کے نتائج بھی بہت ہی مثبت نکلا کرتے تھے۔ زندگیاں سنورتی تھی اور ان کے اعمال بھی نکھر جایا کرتے تھے۔ تو خطبہ کا انتخاب کرنے میں، واعظین اور مقررین کا انتخاب کرنے میں ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ جن کو ہم واعظ کے لیے بلا رہے ہیں ان کی عملی زندگی کیسی ہے، ان کے اعمال، رفتار، گفتار اور ان کی زندگی کے معمولات وہ کیسے ہیں، سنت کے مطابق ہیں نہیں ہیں۔
احکام خداوندی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، ارشادات مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ نہیں وہ بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، تارک صلاۃ ہیں، فاسق ہیں، تو ہرگز ایسے خطیبوں کو، واعظین کو، مقرروں کو اپنے جلسہ میں مت بلائیے۔ بھلے وہ وقتی طور پر آپ کے جلسوں کو خوب واہ واہ سے رنگین کر دیں گے، نعرہ تکبیر و رسالت سے آپ کا جلسہ گونج اٹھے گا، لوگ واہ واہ کرتے ہوئے آپ کے جلسوں سے اٹھیں گے، مگر یاد رکھیے وہ پانی کے بلبلے کی طرح ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ وجہ کہ اتنے جلسے ہو رہے ہیں ابھی، اور ایک سے ایک زوردار، دھواں دھار، شعلہ بار خطاب ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے اثرات کو دیکھیں کہاں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ مسجد میں اگر گاؤں میں پہلے سے اگر 6 نمازی تھے تو 7واں نمازی تیار نہیں ہو سکا، ایک نمازی نہیں بڑھ سکا۔ اگر گاؤں میں سود خواری کا چلن پہلے سے ہے، بند نہ ہو سکا۔ مطالبہ جہیز کا سلسلہ پہلے سے ہے، کوئی ایک بھی نہیں کھڑا ہوا کہنے والا کہ ہاں آج تاریخ سے میں جہیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ بے نمازی ہیں، انہوں نے نماز کا وعدہ نہیں کیا۔ چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، ایک بھی داڑھی والا تیار نہ ہو سکا۔ کیا فائدہ ملا آپ کو 10 لاکھ خرچہ کر کے؟ جلسوں کو برباد کر دیا ہم لوگوں نے، بے عمل عالموں کو بلا کر کے، غلط عالموں کو بلا کر کے، جن کی عملی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ان کی زندگی کیسی ہے، اور ان کی شاندار لچھے دار گفتگو اور زوردار خطاب کے پیچھے دیوانہ بن کر ہم نے ان کو موٹی رقم سے ان کا الوداع کیا، ان کا خوب آؤ بھگت بھی کیا، ان پر ہم نے خطیر رقم خرچ بھی کیا، لیکن اس کا اثر، اس کا فائدہ کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکا۔ تو واعظین کا باعمل ہونا ضروری ہے۔ آج ہماری قوم کا مزاج اس قدر پراگندہ ہو چکا ہے کہ وہ اس بات کو تو تلاشتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی جن کو ہم بلا رہے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، تقوی والے ہیں کہ نہیں ہیں، صاحب کردار ہیں کہ نہیں ہے، صاحب اعمال صالحہ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی زبان اور ان کی زندگی مطابق ایک دوسرے کے ہے کہ نہیں ہے، ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل ایک دوسرے کی معاونت اور مساعدت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں وہی ان کی زندگی ہے کہ نہیں ہے، اس طرف تو ہماری توجہ نہیں جاتی۔ بس اتنا دیکھیں گے، یوٹیوب کھولیں گے اور دیکھا کہ یہ مولوی صاحب بڑا اسٹائل مارتا ہے اور گفتگو میں بڑی وہ لچھے دار گفتگو ہے، بس آپ نے یوٹیوب میں دیکھ کر کے اس کو منتخب کر لیا۔ گاؤں کے امام کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کو بلا دیجئے۔ اب گاؤں کا امام رابطہ کیا، حضرات ہمارے یہاں جلسہ ہے، کمیٹی کے لوگوں نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس کا بھی مزاج آسمان پہ چڑھ جاتا ہے کہ اچھا کمیٹی کے لوگوں نے انتخاب کیا ہے تو مولوی صاحب کو تو جو کچھ کہوں گا ماننا ہی پڑے گا۔ اب وہ وہیں سے جھوٹ کا سلسلہ شروع کیا۔ تاریخ کب کی ہے بھائی؟ تو فلاں تاریخ ہے۔ اچھا فلاں تاریخ میں تو میں بمبئی رہوں گا، گجرات رہوں گا، راجستھان رہوں گا، کلکتہ رہوں گا، وہاں سے بلانے کے لیے تو آپ کو فلائٹ سے بلانا پڑے گا۔ اچھا اب مولوی صاحب نے کمیٹی سے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں حضرت کہ میں فلاں تاریخ کو وہاں رہوں گا، وہاں سے فلائٹ ہی سے آ سکتا ہوں۔ اب فلائٹ کا نام سنا، جاہل کمیٹی والوں کا دل اور زیادہ پھول گیا کہ اچھا اتنے بڑے مولانا ہیں، فلائٹ سے سفر کریں گے، اچھا تو جتنا بھی لگتا ہے ان کو ان میں لگایا جائے، لایا جائے، ان کو بلایا جائے۔ ان گدھوں کو یہ بھی شعور نہیں کہ وہ آنے والا جھوٹا ہے کہ سچا ہے، فلائٹ کا نام لیا، سمجھ لیا بڑا مولانا۔ استغفر اللہ، یہ تو ہماری سوچ کا معیار ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کاملین، اللہ کے نیک بندے، صالحین، مخلصین بندے پا پیادہ سفر کرتے رہے، انہوں نے تبلیغ اسلام کیا۔ آج فلائٹ کا نام آیا، آپ کا کلیجہ پھول گیا کہ بہت بڑا مولانا کو ہم بلا رہے ہیں، لا حول ولا قوت۔ اب اس کے بعد وہیں سے اس کی ناز بارداری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولانا نے فرمائش کر دی فلائٹ سے آؤں گا، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا وہاں سے اترنے کے بعد چرچکا سے آؤں گا، ہاں ٹھیک ہے۔ میرا نذرانہ اتنا ہوگا، ہاں چلیے ٹھیک ہے، جو بھی کرنا پڑے ان کے پیچھے کر ڈالو۔ گاؤں کا امام تمہارا 10-12 ہزار 15 ہزار تنخواہ پانے والا، 3 مہینے سے ان کی تنخواہ تم نے نہیں پیڈ کیا ہے، 50 ہزار ایک کے پیچھے خرچہ کر رہے ہو۔ 1 گھنٹہ کے لیے آئے گا، جھوٹ سانس بول کر کے نکل جائے گا، 50 ہزار اس کے پیچھے بہا دیا آپ نے۔ گاؤں کا امام جو 5 ٹائم کی آپ کو نماز پڑھاتا ہے، جنازہ پڑھاتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، فاتحہ خوانی کرتا ہے،
بچوں کے سر میں درد ہو جائے، گھر میں پریشانی ہو جائے، پانی پھونکتا ہے، تیل پھونکتا ہے، یعنی 24 گھنٹہ جن کو تم انگیز رکھتے ہو، 1 مہینہ میں تم کو 15,000 دینے میں کلیجہ پھٹتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1 گھنٹہ کے لیے آیا، زیادہ جھوٹ کم سچ، اور وہ بھی پڑھا لکھا اگر نہیں ملا تو پھر ادھر ادھر کی ڈنگیں مار کر کے وہ چلا گیا، آپ نے 50,000 اس کے پیچھے بہا دیا، اصلاح ہوگی؟ معاشرہ سدھرے گا؟ معاشرے میں سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چراغ روشن ہوں گے؟ کبھی یہ معاشرہ سیرت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے منور ہو پائے گا؟ نہ کبھی آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، نہ آپ کے فکر میں انقلاب آئے گا، نہ آپ کا دل دینی دل بن پائے گا، نہ آپ کے فکر میں دین کا جذبہ آ پائے گا۔ پیسے بھی برباد ہو گئے، رات برباد ہو گئی، سمے برباد ہو گیا، کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ جلسوں میں انتخاب کیا جائے باعمل علماء کا۔ بھلے ان کی گفتگو میں لچک نہیں ہوگی، جوش نہیں ہوگا، نمک مرچی نہیں ہوگی، بہت زیادہ رنگینیت نہیں ہوگی، لیکن جو زبان سے ان کے الفاظ نکلیں گے انشاءاللہ آپ کے دلوں میں جا کے اتریں گے، اور آپ کی عملی زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ وعظ اور تقریر کے لیے اچھے علماء کا، صاحب کردار علماء کا، باعمل علماء کا انتخاب کریے۔ دیکھیے پھر جلسوں سے کیا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ ہزاروں جلسوں کے مقابلے میں اگر سال میں 1 جلسہ آپ سن لیں گے تو وہ 1 جلسہ آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہاں ہفتہ ہفتہ جلسہ سن رہے ہیں، آج یہاں جلسہ، کل وہاں جلسہ، پرسوں وہاں جلسہ، جلسہ کرتے کرتے سال بھر آپ نے گزار دیا، لیکن کبھی آپ نے محاسبہ کیا اپنا کہ ہم 1 سال پہلے جس حال میں تھے آج ہماری حالت میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنے لگے کہ نہیں؟ ہمارے چہرے پہ کل داڑھی نہیں تھی، آج ہمارے چہرے پہ داڑھی آئی کہ نہیں آئی؟ سرکار کی سنت ہمارے چہروں پہ سجی کہ نہیں سجی؟ ہمارا دل ایمانی بنا کہ نہ بنا؟ ہمارا دل تقوی شعار بنا کہ نہ بنا؟ خوف خدا ہمارے دل میں آیا کہ نہیں آیا؟ کبھی اپنے آپ کا محاسبہ تو کر کے دیکھو یار، پھر سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے سال بھر جو 15 اور 20 جلسے سنے ہیں وہ جلسے کام کے تھے یا بغیر کام کے تھے۔ تو ضروری ہے اہل جلسہ پر، اہل کانفرنس پر، خدا را میرے بھائیوں، اگر آپ خرچہ بھی کرتے ہو تو اس انداز میں خرچہ کرو کہ صحیح مصرف میں آپ کی رقم لگے، آپ کے پیسے لگے، اور صحیح علماء پر خرچ کیجئے، ثواب بھی پائے گا۔ صحیح علماء کی مدد کرنا بھی ثواب ہے، صحیح علماء کی مدد کرنا بھی ایک کار خیر ہے، اور صحیح علماء کی مدد سے دین کی مدد ہوگی۔ تو آپ لچے لفنگے علماء کے پیچھے اپنا سرمایہ برباد کرتے ہو اور ان کے پیچھے اچھی خاصی پونجی لگاتے ہو، تو جلسوں میں ضروری ہے کہ مقررین کا بھی صحیح انتخاب۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم